بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان اللہ سے دعا مانگتا ہے اور زندگی بھر ہی دعا مانگتا رہتا ہے، اور اللہ زندگی بھر دعائیں قبول کرتا رہتا ہے، لیکن انسان کو نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ میری دعا قبول ہو رہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ اپنے طریقے سے دعا قبول کرتا ہے۔ اب اگر اللہ ایسے دعا قبول کرنے لگے کہ آپ ادھر ہاتھ اٹھائیں اور ادھر سے دعا فوراً قبول ہو جائے، فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں اللہ میری تنخواہ ڈبل کر دے، اور ادھر سے فوراً ہو جائے، یہ تو امپاسبل ہے، کیونکہ انسان کا غیب پر سے ایمان ختم ہو جائے گا۔ پھر تو بس سب لوگ مساجد میں بیٹھ کر دعا مانگتے رہ جائیں، اللہ سے آپ جو بھی مانگیں گے وہ ملتا ہے، لیکن اللہ کن کو نوازتا ہے؟ دعا کی قبولیت کے، جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیوز میں بتاتی آئی کہ قبولیت کے 3 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک، اللہ آپ کو بالکل وہی چیز دے دیتا ہے، دوسرا اس کی متبادل چیز دے دیتا ہے، تھرڈ، یا پھر وہی چیز نہ تو وہ دیتا ہے نہ اس کا نعم البدل دیتا ہے، بلکہ کوئی آپ پر مصیبت اگر آنے والی ہوتی ہے وہ دور کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر گھر میں ایک فرد بیمار ہوتا ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہوتا جس کے لیے آپ دعا کر رہے تھے، اس کے بدلے میں گھر میں کوئی اور بیمار ہو جاتا ہے، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بات ساری غیب پر یقین کی ہے، اللہ پر یقین کی ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا جو اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو میں دوں گا وہ نہ دے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ کو بہت غیرت آتی ہے جب کوئی اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ اس کو خالی ہاتھ لوٹائے، اللہ کو حیا آتی ہے، اللہ ضرور دیتا ہے۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، وہ اللہ سے بڑی بڑی دعائیں مانگتے ہیں۔ لوگ ایسے لوگوں کا مذاق بناتے ہیں کہ ان کو ملتا تو کچھ نہیں پھر بھی یہ دعائیں مانگتے ہیں۔ در حقیقت ان لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ سے بہت کچھ ملتا ہے، لیکن اللہ ان کو نوازتا ہے جن کو اللہ پر یقین ہوتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ساری زندگی اللہ سے مانگتے رہے، اس مانگنے کا ان کو کیا بدلہ ملا؟ اللہ نے ان سے ان کا دوسرا بیٹا بھی لے لیا۔ پہلے بیٹے کے گم ہونے پر دعائیں کر رہے ہیں، دعا کیا قبول ہوتی، الٹا قحط بھی پڑ گیا، کھانے پینے کو بھی ترس گئے۔ پھر ایک مشکل یہ کہ اب راشن لینے بیٹوں کو مصر بھیجا تو وہاں دوسرا بیٹا بھی گم ہو گیا، اسے بادشاہ نے اپنے پاس رکھ لیا۔ رو رو کر آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی۔ آپ کی اولاد آپ سے کہتی تھی کہ آپ ابھی تک یوسف علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں، یہ نہ ہو کہ اب آپ کی جان بھی چلی جائے۔ جواب میں انہوں نے اپنے بیٹوں کو یہ نہیں کہا کہ میں اللہ سے مانگ مانگ کر تھک چکا ہوں، لیکن اللہ مجھے دینے کو تیار نہیں۔ دوسرا بیٹا بھی گیا۔ بے شک اسلام نے سوگ 3 دن کا ہے، مگر کچھ چیزیں انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ جس غم پر آپ کو اختیار نہیں، اس پر آپ کو کوئی گناہ نہیں ملتا، بلکہ صبر پر ثواب ملتا ہے۔ شریعت میں ہے کہ غم کو بھول جاؤ، مگر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے سے اتنا پیار، اتنی محبت کرتے تھے، کیونکہ آپ جانتے تھے اللہ نے انہیں نبوت دینی ہے اور ان میں بہت خوبیاں تھیں۔ غم میں زندگی گزار دی، مگر کسی کے سامنے شکوہ نہیں کیا۔ جب آپ کے بیٹے مصر سے واپس آئے، آ کر بتایا کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی اور بادشاہ نے اسے اپنے پاس رکھ لیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا جیسے پہلے کہانی بنائی اب بھی وہی کہانی سنا رہے ہو، جبکہ اس بار بیٹے سچ بول رہے تھے، پھر بھی آپ نے ایک بھی لفظ ناشکری کا نہیں نکالا اور کہا کہ میں اپنا غم تمہارے سامنے بیان نہیں کرتا، صرف اللہ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اور اللہ کے بارے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص دعا مانگتا ہے، مسلسل مانگتا ہے، اور اللہ نوازتا ہے اور نوازتا ہی رہتا ہے۔ آخر ایک دن وہ شخص کہتا ہے کہ اللہ میری دعا قبول نہیں کرتا، کیونکہ اسے قبول ہوتی نظر نہیں آتی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان یہ الفاظ منہ سے نکالتا ہے تو اس کے بعد سے اللہ اس کی دعا قبول کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ بے شک یہ ایک چھوٹا جملہ ہے، مگر اللہ کے ترازو میں جو بہت بھاری ہے۔ یہ جملہ اللہ کے غضب کو آواز دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی، اور جو لوگ یقین اور توکل کے ساتھ اللہ سے مانگتے ہیں، مل جائے تو شکر کرتے ہیں، اور اگر نہ ملے تو اللہ کی حکمت جانتے ہیں۔
ایسے لوگوں کی دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو توکل کرنے والا بنائے اور ہم سب کی ہر جائز خواہش قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔